حاضرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر، آپ کے روبرو ہو کے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ کل تک ہم نے میر انیس کے مرثیے کے 7 عدد بند کی تشریح کی تھی۔ آج ہم 8ویں بند کی تشریح کر رہے ہیں، اور 8ویں بند کی تشریح سے پہلے میں بلند خوانی کے ذریعے مرثیے کا بند پڑھ رہا ہوں۔ ایک ایک شعر پڑھوں گا، یعنی 2 مصرے، تاکہ آپ آسانی سے اس تشریح کو سمجھ سکیں۔ لب پر ہنسی گلوں سے زیادہ شگفتہ رو، پیدا بتوں سے پیرہنے، پیدا تنوں سے پیرہنے یوسفی کی بو۔ کیا کمال ہے میر انیس کا! ایک طرف پہلے مصرے میں تشبیہات و استعارات کا استعمال، دوسرے مصرے میں تاریخی بیان یعنی تلمیح، 2 اصطلاحیں ایک ہی شعر میں کہتے ہیں کہ امام علی مقام اور ان کے مصاحبوں، ان کے دوستوں، ان کے ساتھیوں، ان کے فوجیوں کی زبان ایسے گل و گلزار تھی کہ جیسے کھلتا ہوا گلاب، کھلتے ہوئے پھول۔ مرجھائے ہوئے لوگ نہیں تھے وہ، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے بعد بھی مرجھائے نہیں تھے، کیونکہ دلوں میں ایمان کا جذبہ تھا اور شہادت کا جام پینے کی حسرت اور تمنا ان کے دلوں میں تھی۔ یعنی ان کی زبان پر ہنسی تھی، موت کا ڈر، خوف، ہراس نہیں تھا۔ وہ پیدا تنوں سے پیرہنے یوسفی کی بو۔ پہلے مصرے میں تشبیہات و استعارات کی بات کر رہے ہیں، اب یہاں بات ہو رہی تاریخی یعنی تلمیح۔ تلمیح کے لیے بتایا تھا کہ اگر کلام میں کسی قرآنی آیت یا تاریخی قصے کا ذکر آ جائے تو وہ تلمیح کہلاتی ہے۔ اب یہ یوسفی کون ہے بھائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جو تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ خوبصورت شخص پیدا ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت اللہ پاک نے کسی کو نہیں بنایا۔ کہتے ہیں کہ آج انہوں نے جو لباس، پیراہن مانے لباس پہن رکھا تھا، اس لباس میں ان کے چہرے ایسے کھل رہے تھے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، اور جو خوشبو ان کے پیراہن یا ان کے لباس، ان کے کپڑوں سے آتی تھی، وہی امام حسین کے 72 لشکر سے آ رہی تھی۔ پرہیزگار روز زاہدو ابرار و نیک خو، غلما کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو۔ دیکھیے بھائی، پرہیزگار تو تھے ہی وہ۔ کہا جاتا ہے کہ سجدوں میں انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اور وہ نیک خو یعنی نیک عادتوں والے تھے، نیک صفات والے لوگ تھے، اور غلمان بھی ان کے غلام بن جائیں۔ آپ کہیں گے غلمان کیا ہے؟ آپ نے اکثر عالموں کی زبان سے سنا ہوگا، مذہبی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جو پرہیزگار ہوں گے ان کو حوریں ملیں گی، یعنی جنت کی عورتیں، خوبصورت عورتیں۔ تو بھائی عورتوں نے کیا گناہ کیا؟ ان کو بھی تو کچھ ملے گا جو نیک پرہیزگار ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کو غلمان ملیں گے، یعنی جنت میں رہنے والے خوبصورت مرد وہ غلمان کہلاتے ہیں، اور حور وہاں کی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ غلمان جن کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ وہ جنت الفردوس میں رہتے ہیں، وہ بھی ان امام علی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کی خوبیوں سے متاثر ہو کر ان کے غلام بننا چاہتے ہیں، یعنی غلمان بھی غلام بننے کے لیے بے چین و بے قرار ہوں۔ بولے پتھر میں ایسے لال، صدف میں گوہر نہیں، حوروں کا قول تھا یہ ملک ہیں بشر نہیں۔ ابھی میں نے حوروں کا ذکر کیا ہی تھا اور شعر میں آ بھی گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر پتھر کو چھو لیں تو پتھر لال و گوہر بن جائے، اور اس کی وہی
حیثیت ہو جائے کہ جو سمندر میں سے صدف نکلتا ہے، ہیرا، جو جواہرات نکلتے ہیں، ویسے ان کی تاثیر تھی، ان کی خوبیاں تھیں. اور کہتے ہیں یہ حوروں کا یہ قول تھا، جنت کی عورتوں کا، کہ یہ ملک ہیں، جنوں ملک. ملک وہ بھی آسمان میں رہنے والے نیک بندے. کہتے ہیں بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ ان پہ ہم حور و غلمان اور ملائک بھی ان پر فخر کرتے ہیں، بلکہ رشک کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم حور، غلمان اور ملک ہونے کے بجائے ان جیسے بشر ہوتے. تو اس بند کی تشریح اتنی ہی ہے، آپ نے غور سے ملاحظہ فرمایا ہوگا.